تعقیبات نماز سے مراد کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ نماز گزار نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد دعا کے لیے، ذکر خدا کے لیے، تلاوت قرآن کی خاطر یا عظمت خدا میں تدبر و تفکر کے لیے یا خوف خدا میں گریہ کے لیے یا شوق لقاء پروردگار میں گریہ کے لیے نماز کے بعد بیٹھ جائیں اور ان امور کو انجام دیں، یہ تعقیبات نماز ہے۔ تو ہم لوگ چونکہ عوام ہیں تو ہم دعا کے لیے بیٹھ جاتے ہیں یا کچھ تلاوت قرآن اور تفکر و تدبر ہم میں یا نہیں ہے یا پھر بہت ہی کم ہے، تو ممکن ہے کہ آپ جو ہے ایک تفسیر اٹھا کر بیٹھ جائیں جس میں مثلا آیات الہیہ کے بارے میں گفتگو ہوئی ہو، عظمت پروردگار کے بارے میں، وہ بھی بہترین تعقیبات میں ہے کہ آپ ایک صفحہ تفسیر قرآن کا مثلا مطالعہ کریں جس میں تدبر ہو، تفکر ہو۔ اسی طرح سے اگر محبت الہیہ آپ کے دل میں ملزم ہے اور لقائے پروردگار کا شوق اگر خدا نے چاہا اور پیدا ہوا تو لہذا شوق لقائے پروردگار میں انسان گریہ کے لیے یا پھر خوف خدا میں انسان اپنے گناہوں کو یاد کریں اور خوف الہی میں گریہ وغیرہ کے لیے، یہ بہترین تعقیبات میں سے ہے۔ تو لہذا تعقیبات مستحبات مؤکدہ میں سے ہے، زیادہ تاکید ہوئی ہے اور بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اذا فرغ احدکم من الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی اپنی نماز سے فارغ ہو جائے، نماز ختم کرے، فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرے آسمان کی طرف، وَلْيَنْفَضْ فِي الدُّعَاء، اور دعا کرنا شروع کرے۔ نماز کے فوراً بعد دعا ہونی چاہیے۔ یہ آقا امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں اور دعا کرنا شروع کریں، یعنی خدا متعال سے طلب کرنا شروع کر دیں، اپنی مہم ترین چیزیں طلب کریں اپنی زبان میں، کسی بھی زبان میں، عربی میں اگر وہ بس زیادہ بہتر ہے، نہ ہو تو آپ اگر عربی نہیں سمجھ سکتے تو آپ اپنی زبان میں دعا مانگیں خدا متعال سے، بہترین چیزیں، بڑی بڑی دعائیں مانگیں، یہ بھی مستحب ہے، چھوٹی نہ بڑی دعائیں مانگیں آپ، یعنی بڑی بڑی خدمات کے لیے خدا متعال سے طلب کریں، خدا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، تو لہذا تعقیبات نماز کی تکمیل کے لیے ہے۔ ہماری جو نماز ہم ادا کرتے ہیں وہ نماز مکمل ہو جاتی ہے تعقیبات سے۔ روح ہے نماز گزار، یہ ہوائی جہاز کی طرح ہے کہ اسے ایک جگہ سے پرواز کرنا ہوتا ہے، دوسری جگہ اسے آ کر نیچے جو آرامش کے ساتھ رکنا ہوتا ہے۔ انسان نماز گزار کی جو روح ہے، روح ملکوتی، وہ پرواز کرتی عالم ملکوت کی طرف، محضر ربوبی میں آ کر اس نے آرامش حاصل کرنا ہے۔ تو یہ جو مقدمات نماز ہے جس میں آپ طہارت کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور لباس کی طرف، وقت کی طرف، قبلہ کی طرف، مسجد کی طرف، جماعت کی طرف، اذان و اقامہ، یہ مقدمات نماز، یہ ہمارا جو ہے نماز گزار کے پرواز کے لیے زمین ساز ہے تاکہ یہ بہتر سے بہتر پرواز کرے۔ اور تعقیبات یہ ہے کہ انسان نماز گزار کی روح جب عالم ملکوت میں پہنچ جاتی ہے، وہاں آرامش کے ساتھ جو اترنے کے لیے تعقیبات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک مثال ہے۔ آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جلس فی مصلاہ ثانیا رجلہ، اگر کوئی شخص دو زانو ہو کر اپنی مصلی عبادت پہ جائے نماز میں بیٹھے، جس طرح آپ تشہد پڑھتے ہیں، حضرت جو ہے علامہ مجلسین فرما اسی حالت میں بیٹھے جس حالت میں آپ نے تشہد پڑھی ہے، دو زانو ہو کے بیٹھ جائیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو زانو ہو کر بیٹھے، یذکر اللہ، نماز کے بعد دو زانو بیٹھ کر ذکر خدا کرے۔ خداوند متعال کیا کرتے ہیں؟ وکل اللہ بہ ملکا، خداوند ایک فرشتے کو موکل فرماتا ہے، موظف کرتا ہے کہ فقال لہ ازدد شرفا، وہ فرشتہ موکل ہو جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے، نماز گزار سے اس کا خطاب ہے کہ تمہاری بزرگی میں، شرافت میں اور تمہاری عظمت میں اضافہ ہے،
تمہاری بزرگی بڑھ رہی ہے، تکتب لکل حسنات، تمہارے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، تمحا عنک السیئات، تمہاری برائیاں مٹائی جا رہی ہیں، وتبنا لک الدرجات، تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں، حتی تنصرف، تا ان کی تو تعقیبات ختم کر کے گھر چلا جائے۔ اس وقت تک فرشتہ کہتا رہتا ہے کہ تمہاری عظمت بڑھے گی، تمہارے درجات بڑھیں گے، تمہارے لیے حسنات لکھے جا رہے ہیں، تمہاری برائیاں مٹائی جا رہی ہیں۔ وہ فرشتہ یہ کہتا رہتا ہے، ظاہر اسی حساب سے انسان کے لیے جو ہے حسنات لکھی جاتی ہیں۔ آقا امام باقر علیہ السلام نے قال اللہ جل جلالہ یا ابن آدم اذکرنی، پانچویں امام نے فرمایا کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ اے فرزند آدم مجھے یاد کرو، بعد الغداتی ساعتا، صبح کی نماز کے بعد ایک ساعت مجھے یاد کرو، ذکر کرو، وبعد العصر ساعتا، اور عصر کی نماز کے بعد ایک ساعت یعنی ایک مدت بیٹھ کر مثلا ذکر خدا کرو، اکفی کما اہمک، تمہاری مہم ترین حاجتیں میں پوری کروں گا۔